مریم اداسی سے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ وہ آج کے واقعے سے بہت پریشان تھی۔ ہمدردی اور رحم دلی کا جذبہ اس میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ کسی کو تکلیف اور اذیت میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اتنے میں اس کی امی کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ بولی، بیٹا تم سکول سے آ کر کھانا بھی نہیں کھایا اور ہوم ورک بھی نہیں کیا، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ جی امی، لیکن آج جو میں نے دیکھا اس سے مجھے بہت دکھ ہوا ہے کہ ہمارے ارد گرد کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہماری مدد کی ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ زبان سے کچھ نہیں کہتے۔ یہ کہہ کر مریم بے اختیار رو پڑی۔ اس کی امی پریشان ہو کر کہنے لگی، بیٹا کیا بات ہے، مجھے بتاؤ۔ امی، ہمارے دوسرے سیکشن کی ایک لڑکی جس کا نام فضیلہ ہے، اس کو آج ٹیچر نے کلاس سے نکال دیا ہے کیونکہ اس کے پاس مطلوبہ کتابیں نہیں تھیں۔ وہ روزانہ یہی کہتی تھی کہ میری کتاب گھر رہ گئی ہے، ٹیچر کل لے کر آؤں گی، لیکن در حقیقت اس کے پاس کتابیں نہیں ہیں۔ ایک دو ہیں جو پرانی حالت کی ہیں۔ وہ روزانہ لڑکیوں سے کتاب مانگ کر سارا کام رجسٹر پر اتارتی اور گھر جا کر یاد کر لیتی، لیکن آج جب کتابیں چیک کی گئیں تو اس کے پاس ایک بھی نہیں تھی، جس پر اس کو کلاس سے نکال دیا۔ اس کے ساتھ بیٹھنے والی لڑکی نے بتایا کہ وہ بہت غریب ہے، شام کو بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہے تاکہ گھر کا گزارا ہو سکے۔ اس کے والد کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ مجھے یہ سب سن کر بہت افسوس ہوا کہ ہم اپنی زندگی میں کتنے مگن ہوتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کے حالات کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اس کی امی نے کہا، بیٹا ہم سے جتنا ہو سکا ہم اس کی مدد کریں گے، اس کو کتابیں بھی لے کر دیں گے، آپ پریشان نہ ہوں، بلکہ تمام دوستیں مل کر اپنی پرنسپل صاحبہ کے پاس جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ وہ مستقل اس وظیفے کا انتظام کریں۔ مریم نے سوچ نگاہوں سے اپنی امی جان کو دیکھا اور مسکرا دی۔ اگلے دن اس نے تمام دوستوں کو اکٹھا کیا اور انہیں ترغیب دی کہ وہ مل کر ایسی بہت سی لڑکیوں کی مدد کریں گی جو پڑھنا چاہتی ہیں لیکن حالات ان کا ساتھ نہیں دیتے۔ سب اس کی بات سے متفق ہو گئیں اور اپنے اپنے حصے کی چیزیں بانٹ لیں جو وہ اپنی جیب خرچ سے لے کر دیا کریں گی۔ اس کے بعد وہ پرنسپل صاحبہ کے پاس گئی۔ پرنسپل یہ سب سن کر بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے ایک باقاعدہ فلاحی تنظیم بنا دی اور مریم کو اس کا صدر منتخب کر دیا۔ اس نے بہت خوشی سے ذمہ داری اور پوری ایمانداری سے ہر ہفتے تمام ممبران کی موجودگی میں ایک مستحق لڑکی کو وظیفہ دیا کرتی۔ ایسا کر کے وہ نہ صرف اپنے ضمیر کے سامنے مطمئن ہوئی بلکہ اسے ذہنی سکون بھی مل گیا۔ بچوں، آپ بھی اپنے ارد گرد ایسے لوگ دیکھیں جو پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتے ہیں لیکن غربت ان کے آڑے آ جاتی ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں، آپ بھی ایک بار کوشش ضرور کریں۔